ہمیں کچھ لوگوں کو جا کے ایویڈنس لینی ہے، ہمیں اجازت دیجیے، ان کو اجازت نہیں مل رہی. عمران خان کے کیس میں انہوں نے ایک مانگا کہ ہم نے وٹنسز کو اس کیس کے اندر انٹرویو کرنا ہے. گورنمنٹ نے ابھی تک، یہ پچھلی یہ اگست 2006 کی بات ہے، ابھی تک گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی. آپ نے اپنا کیس وڈرا نہیں کیا نا؟ نہیں، کیس تو پڑا ہوا اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس. وڈرا نہیں کیا؟ نہیں. کوئی آپ پر پریشر نہیں؟ نہیں، پریشر تو ہو جو بھی، کیس تو نہیں وڈرا. آپ کو کسی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے الطاف حسین کے خلاف پریس کانفرنس کرنے سے باز آ جائیں؟ دیکھیں، وہاں اس حکومت کی جرت نہیں ہے یہ کہنے کی. آپ پروین مشرف کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر آئین کے آرٹیکل 6 کا اطلاق ہونا چاہیے. انہوں نے خود کہا کہ میں نے بی بی سی پہ کہ میں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے نومبر 3 کو. کیا عمران خان اس خلاف ورزی کے خلاف کسی عدالت میں گیا؟ نہیں، میں عدالت میں، خیر کس عدالت میں جاؤں بتائیں؟ ڈوگر عدالتوں میں جاؤں. اس وقت چلے جاتے جب چیف جسٹس ڈوگر نہیں تھے. میں گیا تھا. میں نے آرٹیکل 6 کے لیے؟ تب تو آرٹیکل 6 کے لیے، آرٹیکل 6 کا تو ان کے اوپر انہوں نے جب خود بی بی سی پہ کہا کہ میں نے نومبر 3 کو آئین کی خلاف ورزی کی ہے، وہ تو اس کے بعد جانا تھا. لیکن اس کے بعد ڈوگر کیا 99 میں انہوں نے آئین کی خلاف ورزی نہیں کی تھی؟ انہوں نے کی تھی. آپ ساتھ تھے لیکن کی تھی. اور آرٹیکل 6 لگانا نہیں چاہتے تھے؟ نہیں، اس کی وجہ اور تھی. ہوگی وہ بات ہوتی ہے. میں افتخار کلیئر کر دوں، میں دیکھیں کلیئر کر دوں. نومبر 99 میں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو جی ڈی اے کے اندر ویلکم کیا تھا، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، وہ کیوں کیا تھا؟ اس وقت جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی وہ آئین کی 15th امینڈمنٹ پاس کرنا چاہتی تھی. ہمارا خیال تھا کہ 15th امینڈمنٹ سے جمہوریت پاکستان میں ختم ہو جائے گی. اور پارلیمنٹ نے پاس کی تھی، سینٹ پاس کرنا چاہ رہی تھی، اور آپ لوگ ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے جو اس ملک میں جمہوریت کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے. اور ہم جمہوری طریقے سے صرف کر رہے تھے. ہم تو ڈیمونسٹریشن کرنا تو جمہوری حق ہے. ہم نے تو نہیں اس کا سوچا تھا کہ اس کے بعد فوج آ جائے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان انتہا پسند اسلامی ریاست بن جائے گا؟ میں بالکل نہیں سمجھتا پاکستان انتہا پسند اسلامی ریاست بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک انتہا قسم کے ایک ملک کے اندر سچویشن آتا ہے، جب مثلا لوگوں کو آپ انتہا کی طرف جب دھکیلتے ہیں تو انتہا پسندی بڑھ جاتی ہے. لیکن جو انسانی معاشرے ہوتے ہیں عموماً کہیں بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں، اکثریت ہمیشہ اعتدال پسند ہوتی ہے. کیا صرف ایک مخصوص چیف جسٹس ہی انصاف دے سکتا ہے؟ ایک چیف جسٹس جس نے پہلی دفعہ ڈکٹیٹر کے خلاف سٹینڈ لیا، صرف وہی انصاف وہ ہی اس ملک کی عدالتوں کو آزاد کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی اگر عوام کی طاقت سے جب وہ آتا ہے تو نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا غلام ہوتا ہے، نہ وہ کسی سیاسی گروپ کا غلام ہوتا ہے. کیا چیف جسٹس آئندہ پاکستان میں عوام جلسے جلوسوں کے ساتھ لایا کریں گے؟ اگر ایک ملک کے چیف جسٹس کو غیر آئینی طریقے سے نکالا جائے جو نکالا گیا تھا تو ایسا ہی ہوگا. تو ہونا ہی یہ چاہیے، کیونکہ یہ ایشو آزاد عدلیہ کا عوام کی آزادی کے ساتھ لنک ہے. اور جب پاکستان کے عوام نے ایک چیف جسٹس کو سپورٹ کیا کیونکہ اس کے ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے زیادتی کی، لوگوں نے اس کی توہین کے خلاف اپنا پروٹیسٹ بالکل یہاں پہ لانچ کیا. لیکن اگر چیف جسٹس سیاسی طور پہ اب جلسوں کو خطاب کرنے لگ جائے تو کیا ایسا جج جس کے جلوس میں عمران خان کھڑا ہو، جس کے جلوس میں کھڑا ہوں، اور وہ دیکھ رہا ہو کہ مسلم لیگ کے جھنڈے بھی ہیں، خاکساروں کے جھنڈے بھی ہیں، عمران خان کی پارٹی کے جھنڈے بھی ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے بطور چیف جسٹس اپنی کرسی پر، کیا وہ انصاف کر پائے گا؟ کیا وہ جج انصاف کر پائے گا؟ میں اس جج کی بات کر رہا ہوں. نہیں، چیف جسٹس ابھی تک میں کسی ریلی میں نہیں گیا جدھر چیف جسٹس ہے، میں کسی نہیں، لیکن میں چیف جسٹس کے لیے ریلیز کی ہیں. آپ شریعت کے حامی ہیں؟ میں بالکل شریعت سمجھتا ہوں، شریعت ہونی چاہیے. اور شریعت جو میں نے اسٹڈی کی ہے خلافت راستہ میں جو شریعت نظام ہے، وہ جو ابھی آپ نے شروع میں جو تحریک انصاف کا منشور بتایا تھا، خودداری، انسانیت اور انصاف، یہ تین، یہ شریعت کی یہ بنیاد ہے. میں کس فقہ کی شریعت پر عمل کیا جائے گا؟ میں تو نہیں جانتا، میں تو اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہا ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں اپنا مطالبہ کیا ہے، جو اسکالر سے بات کی ہے، جو اسٹڈی کیا ہے، ایک اسلامی معاشرے میں انسانیت ہونی چاہیے، ایک فلاحی ریاست ہونی چاہیے،
ادھر عدل اور انصاف ہونا چاہیے. امریکی حملے نہیں رکے، پارلیمنٹ مستعفی ہو جائے. کیا آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کے مستعفی ہونے سے امریکی حملے رک جائیں گے؟ دیکھیے پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی، انہوں نے کہا کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہونے مستعفی ہو کے گھر چاہیے. چلے نہیں تو کچھ سٹینڈ تو لے پھر. کیا کریں؟ ڈرون حملے روکتے ہیں، اتنی سکتیں نہیں ہیں، پھر کیا کریں؟ انشاءاللہ مجھے اللہ جب موقع دے گا میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ کیا کریں. اگلا سمجھ آتا ابھی ہے، تو موقع نہیں ہے نا، ابھی تو موقع نہیں ہے نا، تو ان کو تجویز دو. میں کیا کروں؟ میں فوری طور پہ ان کے سپلائیز روکوں. میں کہوں ہم یہاں سے کوئی آگے سے کوئی نیٹو کا سپلائی پاکستان سے نہیں جائے گا. کیا ہوگا؟ جس بات اچھا کی کیا ہوگا باتیں کیا کر کے لوگوں کو افتخار اپنے مجھے ساتھ بتائیں لے کیا جانا ہوگا؟ بڑا اچھا ہوتا ہے. کیا یہ حقیقت میں کوئی کر سکتا ہے کہ ان کی سپلائی کو روک دے؟ دیکھیں ساتھ آپ ان کے ڈپلومیٹک انہیں کہیں کہ یہ آپ کے لیے بربادی ہے، ہماری بربادی، یہ کہتے رہتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ بیچارے ان کے اگینسٹ کوئی سٹینڈ نہیں لے سکتے. ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی اگر ایک ایسی حکومت آ جائے جو سٹینڈ عمران لے، خان بھی پاکستان میں ہے. ان کو اگر عمران خان ہو، ان کو پتا ہوگا کہ وہ جب کہے گا کہ اگر آپ نے ایک اور بم پھینکا تو میں آپ کے روک دوں گا، وہ سمجھ جائیں گے کر دے گا. ادھر پتا ہے این آر او کی بادشاہت بیٹھی ہوئی ہے، این آر او والوں ان کے محتاج ہیں. وہ ڈرون اٹیک جو ہو رہے ہیں، کیا اس کا جواب خودکش حملے ٹھیک ہے؟ نہیں، خودکش حملہ تو وہ آدمی، اکثریت تو وہ خودکش حملے کرتے ہیں جن کو جو بالکل مایوسی میں اور غصے میں اور ذلت کے اندر. جسٹیفائی یو کین ایکسپلین اٹ، یو کین ایکسپلین اٹ. اور ہاں کین یو جسٹیفائی؟ اور آپ جسٹیفائی بھی کر سکتے Do you support ہیں. میں آپ کو بتا دوں جسٹیفائی کدھر کر سکتے ہیں، جب آپ فوجی ٹارگٹس کے اگینسٹ کریں. دیکھیں نا، اب ہمارے جب مجھے یاد ہے جب چونڈا کے اندر پاکستانی ہمیں 1965 میں ہمارے فوجیوں نے بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹے ہیں، یا ہمیں یہ بتایا گیا تھا تو ہم نے ان کو ہیرو سمجھا تھا. تو یہ بھی وار ہی ہو رہی ہے، اس کو بھی وار ہی کہہ رہے ہیں. مطلب یہاں بھی درست ہو رہا ہے صرف، لیکن شہریوں کے اگینسٹ نہیں. عمران خان میرے چاروں طرف آل راؤنڈ ویو. ٹھیک. ایسی وہ بک کان 20 سال پہلے بالکل. اٹ کین بی 25 ایئر بیک. اٹ از عمران. حالانکہ انسان کے خیالات چینج ہوتے ہیں لیکن میرے یہ وہی ہیں تقریباً. میرے سیاسی نظریات پر میرے والدین کا گہرا اثر ہے. ان کی طرح میں بھی محب وطن اور نو آبادیاتی نظریے کا مخالف ہوں، لیکن میں اپنے والدین کے دور کے بزرگوں کی طرح بھارت دشمن نہیں ہوں. اس لیے یہ بات اس طرح کر رہا تھا کہ جب میں بڑا ہوا پاکستان میں، جب ہم تو پہلی جنریشن تھے نا پاکستان کی، تو مجھے یاد ہے کہ ایک بڑا ہندوستان کے خلاف غصہ تھا. اور وہ کیوں تھا؟ کیونکہ لوگ جو لاہور میں آئے، ان کی وہ جو ایسٹ پنجاب سے جو مائگریشن میں آئے، کوئی نہ کوئی ان کا رشتہ دار مارا گیا، قتل عام ہوئی تھی، لوگوں کو غصہ تھا، خون تھا، آپ کے کئیوں کی فیملیاں اجڑ گئی تھی اس کے اندر. تو ایک بڑا ایک غصہ تھا، ایک ہندوستان بڑا اینٹی. اور انڈیا کے اندر بھی یہی تھا، جدھر جہاں سے فیملی ادھر گئی ادھر بھی کافی تھا. لیکن جب میں ہندوستان پہلی دفعہ گیا کھیلنے کے لیے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ہماری طرح کے ہی ہے، وہ بھی ان کے اور ہمارے مسئلے ایک ہی ہیں. ہاں ایک یہ ہمارا ڈفرنس ہے اور کشمیر کی وجہ سے، لیکن اصل میں تو ہماری ایک کامن ہسٹری ہے. ہم فرق ہے، ہمارا دین ان سے فرق ہے، لیکن کلچرلی کئی چیزیں ہماری ملتی تھیں ان سے. آپ کہتے ہیں 2009 الیکشن کا سال اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کا سال ہوگا. انشاءاللہ. کیا الیکشن سے ملکی مسائل حل ہو جائیں گے؟ الیکشن سے ہی ملکی مسائل حل ہوں گے. اب دیکھیں نا کھچڑی اور پکی ہوئی ہے. کیا ملک اتنے کم عرصے میں اور الیکشن کا مکمل ہو سکتا ہے؟ اٹلی کے اندر 40 سال میں 40 الیکشن ہوئی تھی، وہ ملک بہتر ہی ہوتا گیا ہے. الیکشن تو ایک جمہوری عمل کا حصہ ہے. یہ کہنا کہ الیکشن ہو جائے کون سی قیامت آ جائے گی؟ حصہ لیتے؟ ہاں، پچھلے الیکشن میں آپ نے حصہ لیا؟ جس نے بھی لیا ہے سازش کی ہے پاکستان کے خلاف. بالکل غلط الیکشن تھا، بالکل نہیں لینی چاہیے تھی. اور نتیجہ کیا نکلا اس الیکشن کا کہ آج لوگ جمہوریت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. عمران، بڑے مزے کی بات ہے، آپ کہتے ہو کہ جب تک عدل کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا میری پارٹی الیکشن میں جائے گی نہیں. عدل کا نظام نہیں، چیف جسٹس کو پہلی دفعہ ایک چیف جسٹس نے سٹینڈ لیا تھا اور اس کو سزا دی گئی. اور ہم اور غیر آئینی پی سی او کے تحت ہم نظریہ ضرورت کے تحت ہم الیکشن لڑ لیں. اب تک تو جوڈیشری کو کہہ رہے تھے نا نظریہ ضرورت، اب پولیٹیشین نظریہ ضرورت کے تحت الیکشن لڑیں کہ جی ہماری سیٹیں نہ چلی جائیں. ایک پروپوزیشن ہے، جسٹس افتخار چودھری بحال نہیں ہوتے تو آپ الیکشن کبھی نہیں لڑو گے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا آگے کیا سچویشن ہوگا، لیکن میں ابھی تک تو اتنا جانتا ہوں کہ چیف جسٹس افتخار سمبل ہیں پاکستان کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی. ہم پوری 9 مارچ کو زور لگائیں گے. آپ بے نظیر کی